جسم پر جلال آ گیا، محبت عشق اتنا بڑھ گیا کہ آپ بلند آواز سے ہاتھوں کو اس طریقے سے بازوؤں کو بلند کر کے لوگوں کی طرف متوجہ، لوگوں کو اپنی طرف کر کے بلند آواز سے کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل علا راہنما۔ بلند آواز سے داتا لاجوری نے پڑھنا شروع کیا۔ 40 دن پڑھنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے جب یہ شعر پڑھا، لوگوں کو بتایا، لوگوں یہ اس داتا کو ایسے ہی نہ سمجھ لو کہ یہ قبر کے اندر ہے، بلکہ یہ داتا کوئی عام نہیں ہے، اسے اس کے پاس تو اللہ کی قدرت کا گنج ہے، اللہ کی قدرت کے خزانے ہیں، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا تاجدار بنا دیتا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز، پھر خواجہ غریب نواز مختصر آپ کی ایک چھوٹی سی کرامت، آپ خواجہ غریب نواز اپنے شہر کے اندر موجود ہے اور آپ کے اب دین اسلام جو تھا وہ پھیل رہا تھا۔ یہ بھی بات بتاؤں، یہ مہینہ ماہ رجب کا جو جا رہا ہے، یہ خواجہ غریب نواز 6 تاریخ کو رجب اجمیر شریف میں آپ تشریف لے کر گئے تھے اور یکم رجب سے آپ کو اس مبارک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پوری دنیا سے لوگ، اور آپ احباب کبھی نیٹ پر سرچ کریں، لوگوں سے پوچھیں جنہیں نیٹ نہیں چلانا تھا، کبھی دیکھیں کہ وہاں ایک دنیا کے اندر ایک دربار خواجہ غریب نواز کا ہے جس کو ہندو بھی مانتے ہیں، جس کو سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ دیکھو وہ بھگوانوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی داتا اجمیری حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پر آتے ہیں فیض لینے کے لیے۔ وہاں ایک مزار ہوا جس کو ہر مذہب کا بندہ مان رہا ہے، اور اگر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں اگر اسلام ہے تو یہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ پہلے یہاں پر اسلام عام نہیں تھا، چند لوگ تھے کسی جگہ پر، اگر جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر 3 خاندان کو حضرت خواجہ غریب نواز کا فیض بھی ہے اور ان پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایک جسے ہم اپنی زبان میں جٹ قوم کہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی ہے، اور دوسری قوم ہے راجپوت رانے جسے ہم کہتے ہیں، اور تیسری اس کے اندر جو قوم ہے وہ ارائی برادری کی ہے۔ ان تینوں پر سب سے زیادہ فیض خواجہ غریب نواز کا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ جو خواجہ صاحب سے فیض یاب ہوئے وہ یہی لوگ ہیں، یہ 3 قبیلے، پھر خواجہ صاحب کے ساتھ رہنے والے بھی یہ تینوں تھے۔ ان تینوں میں سے وہ ایک تاجر تھا جو ارائی برادری ہے، ان کی بھی تھوڑی سی مثال سن لیں، ذہن میں آگئی، یہ بھی خواجہ صاحب کی کرامت ہے کہ خواجہ صاحب اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ کے خلیفے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کے ایک مرید تھے خواجہ معین الدین کے، جس کا نام علی شمسی تھا، یہ ان سے ارائی برادری جو ہے وہ چلی ہے، علی شمسی ان کا نام تھا۔ ویسے تو کچھ لوگوں نے اپنے طریقے سے یہ مثالیں بنائی ہوگی جو ارائی برادری کہاں سے چلی ہے، کیسے ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے علی شمسی اس کا نام تھا۔ یہ معین الدین اجمیری کے مرید تھے، اجمیر شریف میں معین الدین کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین دلیل العارفین کے اندر اس بات کو تحریر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کا ذکر کر رہے تھے۔ اچانک ایک تاجر جو تھا نا، وہ تاجر اس محفل میں مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، خواجہ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ خواجہ صاحب کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کی نظر جو نا اونچ جانے لگی، جیسے یہ بندے بیٹھے ہیں نا، کوئی بندہ باہر سے کسی کو تلاش کرتا ایک جگہ پہ آ کے بیٹھے، وہ بیان نہیں سنے گا بلکہ وہ دیکھے گا اس میں کون بیٹھا ہے، جس بندے کی تلاش ہے اس کو تلاش کرے گا، دیکھے گا اس طریقے سے۔ وہ بندہ بھی تاجر جو تھا نا اس مجمع میں آیا، اس نے آ کے بندوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے وہ خواجہ معین الدین کا جو مرید علی شمسی تھا نا، اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے پاس جا کے نا ہولی آہستہ آہستہ بات کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا، دے میرے پیسے، دے میرے پیسے۔ خواجہ صاحب نے سن لیا، آپ ممبر نبوت پر بیٹھے تھے، سن لیا، اس کی طرف متوجہ، کیا بات ہے؟ جب سبھی کو پتا چل گیا نا یہ بات آپس میں کوئی کر رہا ہے، تو وہ تاجر جو تھا نا وہ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ اس نے نا علی شمسی کو یہاں گریبان سے پکڑ لیا، گریبان سے پکڑ لیا، تو نے میرا دھار کیوں نہیں دیا، جلدی کر میرے پیسے دے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی اس کے پاس گئے، اسے جا کے کہا کہ ٹھہر جا، اس کے بعد ابھی یہ پروگرام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر تیری دولت تجھے مل جائے گی۔ اس نے کہا نہیں میں آج لے کر جاؤں گا۔ اس نے خواجہ قطب الدین کی بھی بے حرمتی کر دی، آپ کی بھی توہین کر دی، آپ ٹھہر گئے۔ لیکن سارے لوگوں کے سامنے علی شمسی جو تھا نا وہ بڑا پاکیزہ اور برگزیدہ بڑا نیک بندہ تھا، وہ بڑا پریشان ہوا، اس کی بےزتی ہو گئی۔ اس نے نا حیران ہو کر اس بندوں کو بھی دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب توہین سبھی کے سامنے ہو رہی تھی، پریشان ہو گیا، سر کو جھکا لیا، رونے لگا۔ خواجہ صاحب سے اپنے مرید کی بےزتی برداشت نہ ہو سکی، تو خواجہ صاحب نے کہا تاجر ادھر آ، میری بات سن۔ وہ آ کے خواجہ صاحب نے اپنی چادر کو اتارا
زمین پر بچھا دیا، جیب سے کچھ سکے نکال کر چادر پر رکھ دیے، جیب لے لے اپنے چلا جا، جتنے ہیں تیرے لے لے، آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہے گا، آج ہی لے اور چلا جا۔ ایسے ہی ہوا، اس نے نا سکے اٹھاتے اس میں سے جتنے بھی اس کے تھے وہ بھی لے لیے، اور دیکھا کہ خواجہ صاحب کی نظر کسی اور جگہ پہ چلی گئی، اس نے زیادہ اور اٹھا لیے، جتنے اس کے تھے نا اس سے بھی زیادہ اٹھا لیے۔ تو خواجہ صاحب نے سارا معاملہ، کیونکہ اللہ کے ولی سے پتہ تو چل گیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں اسے۔ اس نے کہا یہ تو اس کے دل کی بات ہے، یہ تو کام اس کا یہ فراڈی آئی ہے، چلو اس کو کرنے دو۔ اس نے لیے اور چلا گیا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین دلیل العارفین کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی شمسی 7 دن تک اس نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، روتا رہا، پریشان رہا، شرمندہ رہا کہ لوگوں کے سامنے میری بےزتی ہوگی، میری تو اتنی عزت تھی، لیکن کیا کرے، ہے کچھ نہیں تھا کچھ نہیں۔ اللہ کے ولی کے پاس آیا تھا، کسی سے ادھار لے لیا، خواجہ صاحب نے کہا میرے پاس روتا کیوں ہے، کس بات سے؟ آج کے بعد کبھی ضرورت پڑے، اللہ والے جو ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر دوبارہ ضرورت پڑے یا خدا سے مانگنا یا مصطفیٰ سے مانگنا، کسی سے اور سے نہیں مانگنا۔